ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق العباد مساطه المهاد ومسيل الرهاد ومغزب النجاد ليس لأقليته ابتداهم ولا لأزليته انقضاهم هو الأول لم يزل والباقي بلا أجل خرت له الجباه وبهته الشفاه الكائن قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بصخور ميدان أرضه المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صلاة گرامی قدر حضرات عاشقان اہل بیت اطہار علیہ السلام موالیان حیدر کرار علیہ السلام اور عزاداران مظلوم کربلا قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت بابرکت میں مسلسل کیا جا رہا ہے کہ جس میں ارشاد اہدیت ہو رہا ہے کہ تم قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن مجید میں تدبر و تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے، اگرچہ تم غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لیتے تو تم اس نتیجے پر پہنچتے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بار بار انسانوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کروں کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسانوں کو علم کی طرف راغب کرتی ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی ابتدا ہی علم پر زور دینے کے لیے ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ابتدا بھی قرآن سے ہوتی ہو،
دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی اسکول ایسا نہیں ہے کہ جس کی ابتدا بھی قرآن سے ہو اور جس کا اختتام بھی قرآن سے ہو، لیکن مجلس اعضاء ایک واحد مدرسہ ہے کہ جس کا آغاز بھی قرآن سے ہوتا ہے، جس کا اختتام بھی قرآن پر ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، ہم خلیفہ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، یہ فاصلہ ختم کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو علم کی طرف دعوت دیتی ہو، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسانوں کو علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب تک کہ یہ مسلمان قرآن کریم کی طرف راغب رہا، قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا رہا، تب تک اس کی توجہ علم کی طرف رہی۔ چنانچہ شہر بغداد میں 6000 مدرسے تھے، وہاں پر 5000 لائبریریاں موجود تھیں۔ خود خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ زبیدہ کی لائبریری میں 6 لاکھ نادر کتابیں موجود تھیں کہ جس کا کٹیوات 44 جلدوں میں مکمل ہوا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے جب تک قرآن کریم کو اپنائے رکھا تو ان کی سائنس اور فلکیات کی کتابیں لکھی ہوئی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی تک کوئی بھی کتاب نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی سائنس اور فلکیات پر لکھی ہوئی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی تھی اور ان کے سلیبس میں موجود تھے۔ لیکن آج انصاف سے بتاؤ کہ آج مسلمانوں کے علم کے چرچے کیوں نہیں ہیں؟ کل تک صرف مسلمانوں کے علم کے چرچے تھے، آج اہل مغرب کے علم کے چرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم آؤٹ ڈیٹڈ کتاب نہیں ہے، قرآن کریم ایک انقلابی کتاب ہے کہ جو کل بھی انقلابی تھا، آج بھی انقلابی ہے اور قیامت تک انقلابی رہے گا۔ پنڈت نہرو اپنی کتاب گلنسز آف ورلڈ ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی سائنٹیفک علم کا وجود نہیں تھا۔ یونان، مصر، روما، کہیں پر بھی سائنٹیفک علم کا وجود نہیں تھا، صرف اور صرف عرب ایک ایسا ملک تھا کہ جہاں پر سائنٹیفک علم کا وجود تھا۔ ظاہر ہے کہ یونان میں ارسطو اور سقراط جیسی شخصیتیں موجود تھیں، لیکن وہ سب کے سب اپنے نظریات کے دیوانے تھے، اپنے خیالات کی جنجنے میں مگن تھے۔ لیکن جب قرآن کریم آیا تو اس نے انسانوں کو آوارگی سے نکال کر حقائق کی دنیا کی طرف متوجہ کیا۔ آج سائنس کی باتیں کی جاتی ہیں، 1400 برس کے بعد جس چیز پر سائنس داں متفق ہوئے ہیں، قرآن کریم میں وہ بات 1400 برس پہلے موجود ہے۔ آج کے سائنسداں فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے نمونے کو اپناتے ہیں کہ اگر کوئی تحقیق ہو گئی، میں اپنے جیسے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کسے کہتے ہیں، اگر کوئی تحقیق ہو گئی اور اس کے بعد اثر نو کوئی اور تحقیق ہوتی ہے تو اس تحقیق کو تسلیم کر دیا جائے۔ 1400 برس کے بعد سائنسداں جس فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے نمونے کو اپناتے ہیں،
لیکن تھوڑی دیر تک اس انداز سے تو آپ کو سننا ہی پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. میں آپ کے میری مزاج پہ آ جاؤں گا. ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. نمونے کو آج سائنسداں اپنا رہے ہیں کہ کوئی تحقیق ہو تو اثر نو تحقیق پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ تو کریں. 1400 برس پہلے اس فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے نمونے قرآن کریم میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں. ارشاد ہوتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. اگر تمام انس و جن اس بات پر مل جائیں اور اکٹھا ہو جائیں کہ وہ قرآن کریم کے جواب لائیں تو وہ قرآن کریم کے جواب نہیں لا سکتے. پورے قرآن کریم کا جواب. اب دوسرا فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا نمونہ وَمِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. جو لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر یہ قرآن کریم پڑھ کر لائیں ان سے کہہ دیجئے کہ ایک ہی سورے کا جواب لیں. پھر فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا نمونہ قل فاتوا بعشر سور من مثلہ. اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 10 سوروں کا جواب لے آنا. آپ قرآن کریم کا مطالعہ تو کریں. جس ابو لہب کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ محمد کو غلط ثابت کر دے, محمد کو جھوٹا ثابت کر دے. قرآن کریم نے اعلان کیا اس لیے کہ اگرچہ محمد اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اگرچہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس وقت دن ہے تو وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اس وقت دن تو نہیں ہے. ابو لہب کہتا ہے اس وقت رات ہے. اگر میرے حضور نے کسی چیز کو سفید کہہ دیا تو وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز سفید تو نہیں, یہ چیز سیاہ ہے. جس ابو لہب کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ محمد کو غلط ثابت کر دے, محمد کو جھوٹا ثابت کر دے, تو قرآن کریم نے ابو لہب کی دشمنی کو دیکھ کر کہا سیصلیٰ نارا ذات لہب. کہ ابو لہب وہ ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں جلے گا, یعنی کافر ہے, ہمیشہ کافر رہے گا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا. قرآن کہتا ہے کہ یہ ابو لہب ہمیشہ سے کافر ہے, ہمیشہ کافر رہے گا. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 10 سال تک ابو لہب زندہ رہا. وہ پیغمبر کی خدمت میں پہنچتا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے محمد مجھے کلمہ پڑھا دو, اور جب کلمہ پڑھ لیتا تو کہتا کہ تمہارا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ سے کافر ہوں, ہمیشہ کافر رہوں گا. لیکن اس موقع پر گری ملر پہنچنے کے بعد انگریز مورخ لکھتا ہے کہ جس ابو لہب کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ محمد کو جھوٹا ثابت کر دے, قرآن کو غلط ثابت کر دے, وہ بھی نہ محمد کو جھوٹا ثابت کر سکا نہ قرآن کو غلط ثابت کر سکا. آج صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. دیکھیں اب اس میری ریسرچ کو علماء تو سراہیں گے اور میں کچھ دیر اس انداز سے گفتگو تو کروں گا ہی, تاکہ ان لوگوں کا جو امیدیں مجھ سے ہے میں اس پر کھڑا اتر جاؤں تھوڑی دیر تک. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. حضور سنیے, فالسیفیکیشن ٹیسٹ کے نمونے کو آج سائنسداں تسلیم کرتی ہیں. یہ نمونہ قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے. جہاں پر انسانی رشتوں کا ذکر ہوتا ہے ارشاد ہوتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. صاحبان رشتوں کا ذکر جہاں پہ ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان میں, صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت یہودی اور مشرک رکھیں گے, اور صاحبان ایمان سے توجہ, صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت یہودی اور مشرک رکھیں گے, اور صاحبان ایمان سے نرم رویہ کشیش اور راہ
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ جو قرآن کریم کو غلط ثابت نہ کرے؟ آخر کون سی؟ کیا ایسا نہیں ہے عرب کے زمانے میں بڑے ذہین و فقیر لوگ موجود تھے؟ ابن مقنع جو عرب کا ذہین ترین فرد تھا، وہ ایک کمرے میں بند ہوا اور اس نے قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کی. 6 مہینے تک مسلسل ایک کمرے میں مقید رہا، اور جب لوگوں نے کمرہ کھولا تو ابن مقنع کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ محو حیرت بیٹھا ہوا ہے اور قرآن کریم کے ایک آیت کا جواب بھی نہ سکا. کون سی بات ایسی تھی کہ جو قرآن کریم کا جواب ممکن نہیں تھا؟ کیا کوئی نئی لفظیں آ گئی؟ کیا کوئی نئی باتیں آ گئی؟ کیا کوئی نئی اصطلاحیں آ گئی؟ نہیں، وہی الفاظ کہ جو عرب بولتے بھی تھے، لکھتے بھی تھے، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے لیکن اس کا جواب نہ رہ سکے. تو انصاف سے بتاؤ، وہی لفظ کہ جو عرب بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، اگر وہی الفاظ قرآن کا تقدس چھوڑ کر کے الہی آواز بن کر کے زمانے کے سامنے آ جائیں، تو جب اس قرآن کا جواب نہ ہو، تو جب وہاں سے قرآن زمین پر آئے، جب اس کا جواب نہ ہو، تو اگر وہاں والے اہل بیت کی شکل میں ہمارے درمیان آ جائے تو ان کا جواب کیسے ممکن ہوگا؟ دراصل قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے زبان و بیان پر فخر و افتخار کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جب طب یونانی کا زور تھا تو جناب عیسیٰ کو مسیحا بنا کر بھیجا. جب سحر کا زور ہوا تو جناب موسیٰ کو معجزہ دے کر کے بھیجا. جب زبان و بیان کا زور ہوا تو حضور اکرم کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب دنیا میں دے کر بھیجی کہ جس کا انداز ایسا دل نشین و دل پذیر ہے کہ جو لوگوں کے قلوب کو اپنی جانب کھینچتا ہے. اس میں افہام و تفہیم کی ناصحانہ صورت بھی ہے، شفقت و مربت کی باتیں بھی ہیں، درس و تدریس کا انداز بھی ہے، افہام و تفہیم کی ناصحانہ صورت بھی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو وارث قرآن ہو، جو حامل قرآن ہو، جو ذمہ داران قرآن ہو، ان کا بھی انداز ایسا ہی ہونا چاہیے. چنانچہ آپ پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کریں یا مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے کتاب نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں یا سرکار امام حسین علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ بلاغت الحسین کا مطالعہ کریں یا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفۃ العابدین کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو افہام و تفہیم کی ناصحانہ صورت بھی نظر آئے گی، شفقت و مربت کی باتیں بھی نظر آئیں گی اور خطابت کی گرمی بھی نظر آئے گی. اگر وہ یہ چاہتے تو اپنے کلام کو اللہ کا کلام کہہ کر پیش کر سکتے تھے، اس لیے کہ بالکل قرآن کریم سے ملتا جلتا انداز، بالکل قرآن کریم سے ملتا جلتا انداز تھا. لیکن آل محمد کا کمال یہ ہے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہونے کے باوجود اپنے کلام کو حدیث کہا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام کہا ہے. آل محمد کا کمال ہے. اور قرآن کریم کے مضامین تو خود اس بات کا ثبوت ہے. ایک معمولی علم رکھنے والا بھی جو عربی زبان سے شبہت رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ حدیث فرمان نبوی ہے، قرآن فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. قرآن کریم کے مضامین خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اور ہے کہ جو محمد کی زبان سے یہ جملے ادا کروا رہا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے پیغمبر جب ہم نے تمہیں غریب پایا تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں بنایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کی. یہ قرآن کریم کے مضامین اس بات کی ثبوت ہے کہ کوئی اور ہے کہ جو محمد کی زبان سے یہ جملے ادا کروا رہا ہے. کوئی کہتا ہی بڑی شخصیت ہو، وہ کچھ جملے کہے اور کہنے کے بعد کہے کہ یہ میرا کلام ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد کہے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو ناممکن سی بات ہے کہ فرد کو باقی رکھے
لیکن عظمت اہل بیت پر ہمارا کروڑوں سلام ہو کہ انہوں نے سرچشمہ ایک ہونے کے باوجود اتنا وعدے پر باقی رکھا. دیکھیں ہر اچھی چیز کو انسان اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے. اگر پکڑے جانے کا خوف نہ ہو، اگر کہ یہ اللہ کے کلام کو اپنا کلام کہہ دیتے تو دنیا میں کوئی ایسا نہ تھا کہ جو تردید کر دیتا. لیکن اللہ آل محمد انہوں نے اپنے کلام کو حدیث کہا، اللہ کے کلام کو اللہ کا کلام کہا. میرے محمد کا اپنے کلام کو حدیث کہنا، اللہ کے کلام کو قرآن کو اللہ کا کلام کہنا میرے نبی کے امین ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے جو کچھ بھی قرآن کریم میں ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ہی تو ہے. لفظ انسانی تہذیب کا سرمایہ بھی ہے اور فکری نظریات کی پہچان بھی ہے. لفظ ایک معجزہ ہے کہ جو دوسروں کے درمیان پہچانوانے کا سلیقہ سکھاتا ہے. یہی لفظ امرؤ القیس، برنارڈ شا، شیلے، بائرن، ارسطو، انیس، دبیر اور جوش کی زبان پر جاری ہوتے ہیں تو وہ بولنے لگتے ہیں. اگر یہی لفظ کوہ ابو قبیس پر نمودار ہو جائیں تو وہ روشنی بن جاتے ہیں. اگر یہی لفظ جناب آدم کی زبان پر جاری ہو جائے تو شیطان کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اگر یہی لفظ جناب نوح کی نوحہ گری میں ظاہر ہو جائے تو وہ کشتی نجات بن جاتے ہیں. اگر یہی لفظ جناب موسیٰ کی زبان پر جاری ہو جائے تو وہ کلیم اللہ بن جاتے ہیں. اگر یہی لفظ قرآن کا تقدس اوڑھ لیں تو پھر وہ اللہ کا کلام بن جاتے ہیں. اگر یہی لفظ محمد مصطفیٰ کی زبان پر جاری ہو جائے تو وہ لبوں کو چومنے لگتے ہیں. اگر یہی لفظ علی بن ابی طالب کی زبان پر جاری ہو جائے تو لوگوں کے ذہن قلوب کو روشن منور کر دیتے ہیں. ارے آپ جاگ نہیں رہے تو جملہ کہتا ہوں. اگر یہی لفظ جناب فاطمہ الزہرا کی زبان پر جاری ہو جائے تو باطل کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو الٹ دیا کرتے ہیں. آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمایا. اگر یہی لفظ شہزادی فاطمہ الزہرا کی زبان پر جاری ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ظالم کے خلاف قیامت تک کے لیے سدائے اعتداد بن جاتے ہیں. سبت الایام صائب لونھا وسبت الایام سرنا لیالیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امام حسن کی زبان پر جاری ہو جائے تو وہ باطل کے خلاف بغاوت کے نوکیلے ناخون بن جایا کرتے ہیں. اگر یہی لفظ امام حسین کی زبان پر جاری ہو جائے تو حق و صداقت کی قیامت تک کے لیے بازگشت بن جایا کرتے ہیں. لبیک یا حسین. اگر یہی لفظ امام زین العابدین کی زبان پر جاری ہو جائے تو یزید کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو الٹ دیتے ہیں. اگر یہی لفظ امام سید سجاد کی زبان پر جاری ہو جائے تو باطل بھی لرزہ برگنگام ہو جاتا ہے. کفر و الحاد کی دیواریں منہدم ہونے لگتی ہیں. امام سید سجاد علیہ السلام نے خطبے میں لفظوں کا ایسا ہنرمندانہ استعمال کیا ہے کہ جس کی تاریخ خطابت میں کہیں نظیر نہیں ملتی. نہیں اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں جملہ کہہ دوں. امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں اور اپنے خطبات میں ایسے لفظوں کا استعمال کیا ہے کہ جس سرحد کمال تک خطابت کو پہنچا دیا کہ جس سرحد کمال سے انسان کا تصور خطابت میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس سرحد کمال تک پہنچایا. اگر کسی کو خطابت سیکھنی ہو تو وہ امام سید سجاد سے سیکھے. یزید کا دربار سجا ہوا. ایک مرتبہ یزید اپنے مشہور خطیبوں میں سے ایک خطیب سے کہتا ہے منبر پر جاؤ، جتنے
جتنا ہو سکے خاندان رسالت کو علیہ باللہ برا بھلا کرو. یزید کا مزدور خطیب ممبر پر گیا اور جتنا اس کے بس میں تھا علیہ باللہ خاندان رسالت کو برا بھلا کہا. جیسے ہی مزدور خطیب اترا امام سید سجاد ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہوئے اور عجب جملہ کہا اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے یزید تو نے انسانوں کی مرضی اللہ کے غضب کے مقابلے میں خرید لیا. میرے مولا سید سجاد کا یہ پہلا ہی جملہ ایسا تھا کہ جس نے یزید کے خطیب کی حقیقت بھی بتائی اور یزید کو اس کی اوقات بھی بتائے. میں حضور آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں, ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. جیسے ہی کہا نا اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے یزید تو نے انسانوں کی مرضی اللہ کے غضب کے مقابلے میں خرید لیا. پورا مجمع یہ سوچنے لگا یہ کون ہے کہ جو یزید کو اس کی اوقات بتا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو آیا تھا اس نے تو غضب پروردگار خریدا ہے. اور یہ کہنے کے بعد امام سید سجاد نے کہا یا یزید اذن لی, اے یزید تو مجھے بھی اجازت دے. آگے کا جملہ کہا حتی سقا ھذا الاباد, تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا مولا آپ منبر کی بنی ہوئی شکل کو لکڑی کے تختہ جو کر رہے ہیں کہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر منبر پر فضائل اہل بیت بیان ہو تو اسے منبر کہا جائے گا, اور اگر جب منبر پر فضائل اہل بیت بیان نہ ہو تو اسے لکڑی کا تختہ کہا جائے گا. آخر امام سید سجاد کو ضرورت کیا تھی منبر پہ جانے کی؟ جس کے خاندان کو شہید کر دیا گیا ہو اسے کتنے ہی باتیں تو کہی ہیں. ضرورت کیا تھی؟ دراصل امامت کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسلام کی حیثیت کو ختم کر دیا جائے تو اسلام کی حیثیت کو واپس کیا جائے. امام سید سجاد نے لکڑی کے تختے پہ جا کر کے نہ صرف یہ کہ اپنی امامت کے فریضے کو انجام دیا ہے بلکہ لکڑی کے تختے کو منبر بھی بنایا ہے. دیکھیے اپنے مجمع میں حق بات کہنا بہت آسان کام ہے لیکن دشمن کے مجمع میں حق بات کہنا بڑا مشکل کام ہے. یا یزید اذن دی, مجھے بھی اجازت دے کہ میں بھی ان لکڑی کے تختے پہ جاؤں. کیوں جائیں؟ فَاتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ فِيهِنَّ رَزَنْ وَلِحَوْلَائِ جُلَسَائِ فِيهِنَّ عَجْرٌ وَثَوَابٌ, تاکہ منبر پر جانے کے بعد میں وہ باتیں کہوں کہ جس سے خدا خوش ہو جائے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں اجر و ثواب بھی مل جائے. آپ بھی تو اس لیے آئے ہیں, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک ایسی بلند ترین صلوات پڑھیں جتنا آپ آل محمد کو بلند ترین سمجھتے ہیں. میں وہ باتیں کہوں جس سے خدا خوش ہو جائے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اجر و ثواب مل جائے. دربار یزید میں موجود مجمع یہ سوچنے لگا اب تک جو آیا تھا اس نے جو سنایا اس سے غضب پروردگار خریدا. ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں, اب یہ کیا باتیں کہیں گے جس سے خوشنودی خدا حاصل ہو جائے؟ انہیں منبر پر جانا چاہیے. اب جیسے یہ ماحول دیکھا تو ایک مرتبہ یزید کا بیٹا یزید ابن معاویہ کہتا ہے بابا آپ انہیں منبر پر جانے دیں, بھلا انہیں کیا مجال ہے
کہ جو آپ کے خلاف باتیں کریں تو تخت حکومت پر یہ قیدی انہیں کیا ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے؟ جب بیٹے کا یہ انداز دیکھا تو ایک مرتبہ ہیلو حوالے سے کام لینا شروع کیا، لیکن جیسے ہی بیٹے نے یہ کہا تو آپ جواب دینا ہی پڑا. کہا بیٹا وَإِنْ سَادَ لَمْ يَنْزِلْ بِفَضِيحَتِي وَفَضِيحَتِ آلِ أَبِي سُفْيَانَ. اگر یہ منبر پر چلے گئے تو یہ اس وقت تک کہ نہ اتریں گے جب تک کہ خاندان ابو سفیان کو ننگا نہ کر دیں گے. اگر یہ منبر پر چلے گئے تو یہ اس وقت تک کہ نہ اتریں گے جب تک کہ خاندان ابو سفیان کو ننگا نہ کر دیں گے، پہنا نہ کر دیں گے. جیسی کی بات سنی کہا بابا تو تخت حکومت پر ہے، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ، یہ قیدی تو آزاد، کیسے اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے خلاف باتیں کریں؟ بابا آپ انہیں اجازت دے دیں. جب یہ ماحول دیکھا نا تو ایک وقت یزید کہتا بیٹا تم نہیں جانتے ان قد انہو اہل بیت قد دکا العلم دکا دکا، کہ اہل بیت رسالت کی وہ فرد ہے کہ جن کو علم و فصاحت و بلاغت ایسے بنایا گیا ہے کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بناتا ہے. یعنی امام سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں ایسا ماحول کریٹ کر دیا کہ یزید بھی فضائل اہل بیت پڑھنے پر مجبور ہو گیا. اس سے بڑا کوئی خطیب ہے؟ جیسے یہ کہا کہ بیٹا تم نہیں جانتی کہ تم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو علم و فصاحت و بلاغت ایسے بھرایا گیا کہ جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. تو مجمع نے کہا جب یہ ایسے عالم ہیں تو یہ منبر پر جانے کے بعد علمی گفتگو ہی تو کریں گے، انہیں منبر پر جانا چاہیے. اب جب مجمع کے سپورٹ سے، جب مجمع کی حمایت سے جب یہ منبر پر گئے تو مجھ جیسا خطیب ہوتا تو ڈائریکٹ گفتگو شروع کر دیتا، لیکن اللہ رہی یہ خطابت کل کے مالک تھے. اب جانے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ میں علی کا پوتا ہوں. اگر یہ کہہ دیتے کہ میں علی کا پوتا ہوں تو مجمع کیا کہتا؟ اچھا یہ اسی علی کے پوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ نماز نہ پڑھتے تھے. اس لیے کہ جب شام میں خبر پہنچی ہے کہ علی شہید کر دیے گئے تو یہ کہا گیا کہاں قتل کیے گئے؟ کہاں مسجد میں قتل کیے گئے. کہاں مسجد میں کس لیے گئے تھے؟ کہاں نماز کی حالت میں قتل کیے گئے. تو مجمع نے کیا کہا تھا؟ اب جس مجمع کو یہ سمجھایا گیا ہو اس مجمع میں اگر میرا مولا سید سجاد آ کر یہ کہتا کہ میں علی کا پوتا ہوں تو پورا مجمع کہتا اچھا یہ اسی علی کے پوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ نماز نہ پڑھتے تھے. تب مولا سید سجاد کے گفتگو کا انداز دیکھیں. مولا اس موقع پر منبر پر جانے کے بعد کہتے ہیں ایھا الناس اوتینا ستا وفصلنا بسبیل، اے لوگوں مجھے 6 صفتیں عطا کی گئی اور 7 خصوصیات ایسی عطا کی گئی کہ جس کی بنیاد پر تمام دنیا کے انسانوں پر ہم فضیلت رکھتے ہیں. یہ مولا کا جملہ ہی ایسا تھا کہ پورا مجمع کے سوچنے لگا یہ کون ہے کہ جن کو 6 فضیلت عطا کی گئی اور 7 خصوصیات ایسی عطا کی گئی ہیں کہ جس کی بنیاد پر تمام دنیا کے انسانوں پر فضیلت رکھتے ہیں. آخر یہ کون ہے؟ ہم بھی تو پہچانیں، ہم بھی تو جانیں. جب مولا سید سجاد علیہ السلام مجمع کو یہاں تک لائے تو پھر میرا مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتینا العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. علم ہم کو عطا کیا گیا، سخاوت ہم کو عطا کی گئی، علم ہم کو عطا کیا گیا، مومنین کے دلوں میں محبت ہماری اتاری گئی. جیسے یہ جملہ کہا پورا مجمع کہنے لگا ارے یہ کون کہ جس کی محبت مومنین کے دلوں میں اتاری گئی. ہم بھی تو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی تو اپنے کو کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں، ہم بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. یہ کون ہے کہ جن کی محبت مومنین کے دلوں میں اتاری گئی؟ سوئے ہوئے ضمیروں کو میرے مولا سید سجاد نے دربار یزید میں بیدار کر دیا، خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو جگا دیا.
جب امام سید سجاد علیہ السلام نے سوئے کے ضمیروں کو جھجوڑ کر رکھ دیا کہ آخر یہ کون ہے کہ جن کی محبت مومنین کے دلوں میں اتاری گئی، جب یہاں تک میرے مولا لائے تو پھر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا ہائے ہائے وَمِنَّ الصِّدِّيقِ عَلِيًّا وَمِنَّ الطَّيَّارِ وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبت هذه الامہ۔ دیکھو نبی مختار ہم میں سے، محمد ہم میں سے، صدیق علی ہم میں سے، جابر طیار ہم میں سے، جناب حمزہ ہم میں سے، اور فرزندان رسول حسن و حسین ہم میں سے۔ جیسے یہ جملہ کہا یزید نے ایک مرتبہ گھبرا کر کے وزیر کی طرف دیکھا، کہا تم نے تو کہا تھا حسین کے بچے قتل کر دیے گئے۔ ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ جاگ جائیے آپ کے مولا کا خطبہ۔ یزید کہتا ہے تم نے تو کہا تھا حسین کے بیٹے قتل کر دیے گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ 3 بیٹے تھے، علی اوسط علی اصغر قتل کیے گئے۔ امام سید سجاد نے یزید کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر کہا اے یزید تو بھلا خاندان رسالت کو کیا ختم کرے گا؟ من المہدی، میں بھی بچ کر دربار تک لگا گیا، میرا مہدی بھی قیام قیامت تک قائم رہے گا، تجھ سے انتقام لے گا۔ عظمت امام زمانہ علیہ السلام پر باواز بلند صلوات۔ سلامت رکھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام پر باواز بلند صلوات۔ دیکھو میں بھی بڑھ کر آ گیا ہوں اور مہدی بھی ہم میں سے ہوگا۔ جیسے یہ جملہ کہا پورا مجمع یہ سوچنے لگا من النبی المختار محمد، یعنی امام سید سجاد نے اپنے خطبے میں ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے کہ جس سے ذہن انسانی کو بیدار کر دیا کہ یہ من النبی المختار کا جملہ بتا رہا ہے کہ ضرور اس قیدی کا تعلق محمد سے ہے، لیکن ایک بار تو ذہن میں سوال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر بڑے انسان سے اپنا رشتہ انسان جوڑ لیتا ہے؟ خدا کے قسم کے اعتراض ذہنوں میں دربار یزید میں کمپلیٹ بھی نہ ہوا تھا کہ میرا مولا سید سجاد فرماتا ہے من عرفنی فقد عرفنی ولم یعرفنی انباتہ بحسبی ونسبی۔ ارے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے۔ ارے جنگلوں کی پیداوار کے سامنے خانے کعبہ میں پیدا ہونے والے کا پوتا کہہ رہا تھا کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جو نہیں جانتا ہے اس کے لیے میں اپنا حسب و نسب بیان کرتا ہوں۔ ارے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے کا پوتا ہی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنا حسب و نسب بیان کرتا ہوں۔ ارے جن کے شجرے کا پتہ نہ ہو، جیسے یہ کہا پورے مجمع پر سناٹا، سکوت چھا گیا۔ اچھا اب یہ اپنا شجرہ بیان کریں گے، اچھا اب یہ اپنے بارے میں بتائیں گے، اچھا اب یہ اپنے قبیلے کے بارے میں بتائیں گے۔ خدا کی قسم جب میرے مولا یہاں تک مجمع کو لائے تو اب خان صاحب ذرا مولا کے جملے سن لیجیے گا، اور آپ کی داد کی ضرورت ہے اس لیے کہ امام سید سجاد کے خطبے پر اس انداز سے کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہاں پر میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الم نو مکہ ومنا، میں مکہ منا کا بیٹا ہوں۔ ارے کس مجمع نے کہا الم نو مکہ ومنا، میں مکہ منا کا بیٹا ہوں۔ الم نو زمزم والصفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں۔ الم نو خیر من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو براق پر سوار ہو کر گیا۔ الم نو دنا فتدنا فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو شب معراج خدا سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں کیا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ جب مولا نے یہ کہا تو ایک وقت پورا مجمع یہ سوچنے لگا یہ انبنو کا لفظ
انا ابن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تو اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کی. یہ انبنو کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ضرور خاندان رسالت کا فرد ہے. ارے کاش یہ اپنے باپ کا نام لے لیتے. ارے جیسے ہی مجمع کو یہاں تک پہنچایا دیکھو تو میرے مولا فرماتے ہیں انبنو علی المرتضی. اقرار کرایا پہلے میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، میں اس کا بیٹا، پھر کہا کہ میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. اور پھر بلا فصل ایک جملہ کہا انبنو من سرب خراطیب الخلق حتی قالوا لا الہ. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے کافروں کی ناک رگڑوا کر کے توحید کا کلمہ زبان پر جاری کروا دیا. ارے یہ کس مجمع میں کہا کہ جن کے باپ کو، جن کے آبا و اجداد کو ناک رگڑوا کر کے توحید زبان پر جاری کروایا تھا. یہ ان کے درمیان میرا مولا کہہ رہا تھا انبنو بمعجزۃ بجبرائیل المنصور بمیکائیل. میں تو اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید کی گئی، کہ جس کی میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی. انبنو بایل بیعتین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 مرتبہ پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی. انبنو حاضر الہجرتین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی. انبنو صلی القبلتین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 مرتبہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. انبنو قائم الملحدین. میں ملحدوں کا ستیہ ناش کرنے والا کا بیٹا ہوں. انبنو نور الاولین وزین العابدین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو عابدوں کا نور ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو عبادتوں کی زینت ہے. اور اس کے بعد یزید کے تختے میں میرے سید سجاد نے آخری کیل ٹھوک دی. اور اس کے بعد کلیدی جملہ ارشاد فرمایا فلم یکفر بطرفۃ عین. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کی دیر تک بھی کفر کو اختیار نہ کیا. ارے 40 سال تک بتوں کو سجدہ کرنے والے. میں اس کا بیٹا ہوں. اور عجب جملہ کہا وصل افضل القائلین. اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اہل بیت میرے ساتھ میں سے بہترین نماز پڑھنے والا تھا. ایک آدمی کہہ رہا دوسرے آدمی کی طرف دیکھ رہا تھا ارے مجھ سے یہ کہا گیا علی نماز نہ پڑھتے تھے. یہ کہہ رہے میں اس کا بیٹا ہوں کہ اہل بیت میرے ساتھ میں سے بہترین نماز پڑھنے والا تھا. اگر یہ قیدی جھوٹ بول رہا ہے تو یزید چپکا کیوں ہے؟ یہ یزید چپ کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی امام سید سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں لفظ یزید کو ہمیشہ کے لیے گالی بنا دیا. لفظ یزید اس داخل دشنام کر دیا اس طرح جس سے ظلم سے آفام ہو گیا. جوش ملیحہ آبادی کے سماج میں لفظ یزید داخل دشنام ہو گیا. آج کوئی بھی انسان اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا. واقعہ کربلا کے بعد اس نام کو گالی امام سید سجاد نے بنا دیا. دنیا کا کوئی انسان ہو ساری گالی برداشت کر سکتا ہے لیکن لفظ یزید برداشت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا. گالی بنا دیا امام سید سجاد. سوال جب بھی ہوا کون جیتا کربلا میں تو دی اجان نے گواہی حسین جی حسین یار زندہ باد. امام سید سجاد علیہ السلام
جب یہاں تک مجمع کو پہنچایا تو پھر مولا فرماتے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ ہم نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا سید سجاد یہ دربار یزید و شجرا کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہا تم نے دیکھا نہیں یزید کہہ رہا تھا لعبت بنی ہاشم بالملک، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، فلا خبر جا ولا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ کہا چنگے بدر کے بزرگ ہوتے تو یہ دیکھتے کہ ہم نے نسل محمد سے کیسا انتقام لیا، اور وہ کھلکھلا کر کے ہنس پڑتے کہ یزید تیرے ہاتھ شرم۔ امام سید سجاد شجرا بیان کر رہے تھے، لشکر اسلام کا کمانڈر ان چیف کون؟ یزید کا دادا ابو سفیان۔ لشکر اسلام کا کمانڈر ان چیف کون؟ سید سجاد کے دادا حضرت علی۔ لشکر کفر میں یزید کی دادی ہندا کہ جس نے جناب حمزہ کا جگر چبایا۔ لشکر کفر میں یزید کا نانا عتبہ کہ جب مولا علی کے ہاتھوں باطلے جہنم ہوا۔ لشکر کفر میں یزید کا مامو ولید کہ جو حضرت علی کے ہاتھوں باطلے جہنم ہوا۔ امام سید سجاد نے دربار یزید میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا بیٹا، فاطمہ الزہرا کا بیٹا کہہ کر کہا اے یزید ہوش کے ناخون لے، تیرے بزرگ جہنم میں جانے والوں میں، ہمارے بزرگ تیرے بزرگوں کو جہنم میں بھیجنے والوں میں۔ اب تو سمجھ لے، ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ جب جملہ کہا وَأَنَا ابْنُ خَدِیجَةُ الْكُبْرىٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا۔ مولا یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ یزید کو اس کی اوقات بتا رہا ہوں۔ یہ جو تیرے دربار میں زوجہ بارات کی کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، جو یہ حریرت دیوا کے پردے لگے ہوئے ہیں، یزید تیری دولت لوٹی ہوئی ہے، میری دولت لٹائی ہوئی ہے۔ اور کہا ہماری دولت کو اکٹھا کرو۔ حضور اکرم کی آنکھوں میں آنسو، چہرہ اترا ہوا، بال پریشان۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہ جو لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، سوشل بائیکاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، مسلمان بھوکوں مرتے چلے جا رہے ہیں، ہم سے مسلمانوں کا بھوکا رہنا دکھا۔ قادر کا میری دولت کو اکٹھا کرو۔ 40 کمروں سے جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت اتنی اکٹھا ہوئی کہ نہ داہنی جانب کا آدمی بائیں جانب کے آدمی کو دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں جانب کا آدمی داہنی جانب کے آدمی کو دیکھ سکتا ہے۔ میری جناب خدیجہ الکبریٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اپنے بالوں کو سنواریے، اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھیے، اپنے چہرے پر بشاشت کے آثار لے آئیے، اور جن مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ ہوتا چلا جا رہا ہے انہیں یہ میری دولت دیتے چلے جائیے۔ ارے جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت سے تمہارا فاقہ ٹوٹ کر کے تجھے زندگی ملی تھی، اور اسی کی بیٹی سے بڑھ کے گواہی مانگ رہا تھا، جس کی دولت کھا کے تجھے زندگی ملی ہے۔ اتنا نمک فراموش۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا انا ابن شہید کربلا، اے یزید تیرے آبا و اجداد مٹی میں مل کر جل چھڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، لیکن میں حسین شہید کا بیٹا ہوں کہ جس کی زندگی قرآن کریم نے لی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں اس دنیا سے چلے جائیں انہیں ہرگز تم مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وَعِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ میں اسی حسین شہید کا بیٹا ہوں، اور جب یہاں تک میں نے بلایا تو امام سید سجاد نے عجب جملہ کہا انا ابن العطشاء حتی قضا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو پیاس ہاضم کیا گیا۔ انا ابن مذبوح القفا، میں اس کا بیٹا ہوں جو پسے گردن ذبح کیا گیا۔
सुलबत अम्मामत व रदा, मैं उसका बेटा हूं कि जिसका मामा और रदा रोक लिया गया। आपने गौर फरमाया, मौला सैयद सज्जाद ने पहले फदाइल अहले बैत बयान किए ताकि खुशनूदियत खुदा हासिल हो जाए, फिर दरबार यजीद ने मसाइब अहले बैत बयान किया ताकि जो लोग बैठे हुए उन्हें कुछ अजर सवाब भी मिल जाए। हमसे ये पूछा जाता है रेहान असद मजलिस कहां से आई, मैं कहूंगा दरबार यजीद में आ जाओ। इमाम सैयद सज्जाद ने पहले फदाइल बयान करके खुशनूदियत खुदा का सामान मुहैया किया, फिर मसाइब बयान करके मोमिनीन के अजर सवाब में दावा किया। इसका मतलब ये है मजलिस कुछ और नहीं, अदाए इमाम सैयद सज्जाद का नाम मजलिस अदाए इमाम हुसैन है। मजलिस की बिना डालते हैं और तरीका बता रहे हैं कि मजलिस किस अंदाज की होनी चाहिए। जैसे ही जहां तक इमाम सैयद सज्जाद पहुंचे, फखशे यजीद, यजीद घबराया, फअमर अल मुअज्जिन, और मुअज्जिन को हुक्म दिया फक़तअल कलाम, ताकि इमाम की गुफ्तगू खत्म हो जाए। तो एक मसला हल हो गया कि जब अहले बैत की फज़ाइल की बात आती है तो कभी अज़ान का सहारा लिया जाता है, कभी नमाज का सहारा लिया जाता है, और ये किरदार दरबार यजीद में नजर आया। देखिए, मिंबर पर नमाज और मजलिस का जिक्र करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात का जिक्र होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि यह आसार अहले बैत का नाम है, यह अहले बैत की निशानी का नाम है। सच्चा मुहिब वही है कि जो अपने महबूब के हर निशानी से मोहब्बत करे। मेरे पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम में शाह फरमाते हैं कि मैसेज है आज की मजलिस का, ये वो मकाम है कि जहां से किसी भी इंसान को खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम में शाह फरमाते हैं कि मुझे शियों का सुबह का सोना अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने शियों का सुबह का सोना अच्छा नहीं लगता। आगे का जुमला सुनेंगे, क्यों अच्छा नहीं लगता? इसलिए कि उस वक्त रिस्क तकसीम होता है हमारे हाथों से। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपको भी रिस्क खुदा दे दे और अहले बैत को भी रिस्क खुदा देते तो फर्क क्या रहा आपने और अहले बैत में? देखिए, मेरी बात का मतलब आप गलत नहीं कीजिएगा, मस्दर कुल वही ज़ाते खुदा है। हमें भी रिस्क मिलता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी रिस्क मिलता है, लेकिन हमें जो रिस्क मिलता है वह अहले बैत के वसीले से। अहले बैत को जो रिस्क मिलता है वो खुदा से बराह रास्त, कोई वसीला नहीं। लेकिन ये अहले बैत तो अजब बंदे थे, उधर से जो आता है उसका नाम है रिस्क, और इधर से जो जाता है उसका नाम है शुक्रिया। है ना? आदम को रिस्क दिया, खुदा ने कहा हमारा शुक्रिया अदा करो। नूह को रिस्क दिया, खुदा ने कहा कि शुक्रिया अदा करो। लेकिन अहले बैत अजब बंदे थे, सारे नबियों को रिस्क उधर से आया, शुक्रिया इधर से गया, लेकिन अहले बैत का घराना तो अजब था, उन्होंने रोटियां इधर से उधर भेजी, अल्लाह ने शुक्रिया उधर से इधर भेजा। सलावत पढ़ना मोहम्मद पर। सलामत रहें। देखिए, दरबार यजीद में एक मसला हल हो चुका है कि जब भी अहले बैत की बात आएगी तो कभी नमाज का सहारा लिया जाएगा,
اور کبھی اذان کا سہارا لیا جائے گا. امام سید سجاد نے کردار بھی پیش کیا. دیکھو جب ایسا وقت آ جائے تو مشتعل نہ ہو جانا، بلکہ خاموشی سے باطل کو ایسا جواب دینا کہ پھر باطل میں بولنے کی صلاحیت نہ رہے. امام سید سجاد علیہ السلام کے سامنے اذان کا سہارا لیا گیا. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام سید سجاد علیہ السلام نے کہا کہ میرا رواں رواں گواہی دے رہا ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام نے کہا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے. لیکن جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سید سجاد فرماتے ہیں میرا رواں رواں گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام سید سجاد نے کہا مؤذن رک جا، مؤذن رک جا. بھائی یزید نے کیا کہا تھا؟ مؤذن اذان دے. تو اذان تو کمپلیٹ ہونا چاہیے. ہم سے یعقوب بھائی نے وعدہ لیا کہ ریحان حسن آپ کلودر میں مجلس پڑھنے آئیے. اب اگر یہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ریحان حسن ممبر سے اتر جاؤ تو میں کہوں گا آپ نے مجلس پڑھنے کا وعدہ لیا ہے، فضائل کے ساتھ مسائل پہ بیان کروں گا تب ممبر سے اتروں گا. ارے کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جاگ جائیے. یزید نے کیا کہا؟ مؤذن اذان دو. تو آپ مؤذن کو اذان کمپلیٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن تاریخ کہتی ہے جیسے ہی امام نے کہا مؤذن رک جا، مؤذن نے رک کر بتا دیا کہ آپ دربار میں بتانا چاہتا ہوں کہ حسین جیتے، کہ یزید جیتا. اگر جب دربار میں یزید کا مؤذن اذان کمپلیٹ کرے تو سمجھنا کہ یزید جیتا، لیکن اگر جب مؤذن رک جائے تو سمجھنا کہ حسین جیتا. امام سید سجاد نے دربار یزید میں بتا دیا ہم وہ ہیں کہ جن کی حکومت یہاں بھی چلتی ہے، جن کی حکومت وہاں بھی چلتی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صاحب 4 مصرے مول صاحب ارشاد. لیکن اندر کوئی تکلیف ہے ایک بار سماعت پڑھ رہے محمد والے بعد عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن، بعد عظمت میں تیرے یہ ہے دلیل روشن. تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے، تیرا دشمن بھی تیرے حق میں بیاں دیتا ہے. موقع ہے تیرے خطبوں کی بدولت بھی سجاد، موقع ہے تیرے خطبوں کی بدولت بھی سجاد، ورنہ کافر بھی کئی حکم ازا دیتا ہے. اس منزل تک لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے کہ یزید کہہ رہا تھا کہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ، نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی نبی آیا. امام سید سجاد علیہ السلام نے کہا تو نہ صحیح تیرے ہی دربار میں تیرے ہی مؤذن سے اور خدا کی الوہیت کی گواہی نہ لے لوں، اپنے نانا محمد کی رسالت کی گواہی نہ لے لوں تو مجھے محمد مصطفیٰ کا بیٹا نہ کہنا، میں تیرے ہی مؤذن سے گواہی لے لوں. جیسے یہ کہا دیکھ مت امام سید سجاد یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور یزید سے کہا اے یزید محمد جدی ہم جدی. اے یزید یہ بتا محمد تیرے جد تھے کہ میرے جد تھے؟ اگر کہتا تیرے تو تو جھوٹا، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میرے تو پھر یہ بتا کہ تو نے مجھے قیدی کیوں بنایا؟ یہ کہنا تھا کہ یزید کا مؤذن کھڑا ہو گیا. یزید یہ بتا جب محمد ان کے دل ہے کہ تو نے انہیں قیدی کیوں بنایا، تو نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں بنائی؟ امام سید سجاد نے دربار یزید میں بتایا دیکھو
کربلا کے میدان میں حر ادھر سے ادھر آ کر بتا رہا تھا آپ دربار یزید میں مؤذن یزید لشکر یزید سے نکل کر کے لشکر سید سجاد کی طرف کربلا کے میدان میں ہو رہا تھا. امام سید سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبے کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبات کے ذریعے بابا کی شہادت کے پیغام دنیا تک پہنچایا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار دوغ ہے. اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی امام سید سجاد علیہ السلام خدا کی الوہیت کا اعلان دشمنوں کی زبان سے بھی کروا رہے ہیں. محمد کے رسالت کی گواہی اپنے خون کے پیاسوں سے بھی دے رہے ہیں. امام سید سجاد علیہ السلام یزید کو بتانا چاہتے ہیں تو میرے نانا کا نام کو مٹانا چاہتا تھا, تیرے ہی دربار میں محمد رسالت کی گواہی لے کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یزید تو پوری دولت ضبط کر لے تو نام محمد کو مٹا نہیں سکتا, تیرے ہی دربار میں نام محمد گونجے گا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. میں نے جب بھی امام سید سجاد علیہ السلام کو محسوس کیا تو میں نے امام سید سجاد کو ہمیشہ تنہا پایا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 71 لاشیں اٹھائے, لیکن سید سجاد اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس نے 72 لاشیں اٹھائے. اس لیے کہ امام سید سجاد علیہ السلام باعجاز امامت سارے شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے آئے تو کبھی علی اکبر کا لاشہ دفن کیا, کبھی قاسم کا لاشہ دفن کیا, کبھی چچا عباس کا لاشہ دفن کیا. جب سید سجاد سب کے لاشے کو دفن کر چکے تو ایک مرتبہ اپنے بابا حسین کے لاشے پہ آئے. اب سید سجاد حسین کے لاشے کے قریب جب آئے تو ایک مرتبہ بابا کے لاشے کو دیکھا. اب جدھر سے حسین کا لاشا اٹھانا چاہتے تھے حسین کا لاشا تو نہ اٹھتا تھا, حسین کے لاش کے ٹکڑے ہاتھوں میں آ جاتے تھے. اس لیے تو حسین کے لاش کو ارے گھوڑوں کی سموں سے پائمال کر دیا گیا تھا. میرا سید سجاد جدھر سے بھی لاشے کو اٹھانا چاہتا لاش امام حسین کے ٹکڑے ہاتھوں میں آ جاتے. فاطمہ کا لال کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گیا, ہائے میرے بابا کی مصیبت. جزاک اللہ, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء مردم کربلا کے. 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ گزارا گیا تو ادھر سے اس قافلے کو لے جایا گیا کہ جہاں پر شہداء کے لاشیں عرض نینوا پر بکھرے پڑے ہوئے تھے. امام سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابن منظر ہمیں ایسے راستوں سے لے جایا گیا کہ جہاں پر یہودیوں کی آبادیاں تھی, جہاں پر عیسائیوں کی آبادیاں تھی, اور آگے منادی ندا دے رہا تھا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا ہے. ابن منظر یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے کھلنے شروع ہو گئے, جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ ہم پر پھینکتا تھا. ابن منظر سنو گے, جب کربلا میں میرے باپ کی جانب پتھر پھینکا گیا تو میرے باپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, لیکن جب ہم پر پتھر برسائے جا رہے تھے تو میرے ہاتھ پر سے گردن بنے ہوئے تھے, میری پھوپھی زینب کے ہاتھ پر سے گردن بنے ہوئے تھے. ہم پتھروں کو روک نہ سکتے تھے, ہم زخمی ہوتے جاتے تھے. ابن منظر سنو گے, جیسے یہ کہا گیا نا یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو قتل کیا ہے, تو کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی جلتا ہوا پانی پھینکتا تھا, کوئی آگ پھینکتا تھا. ایک مرتبہ ایک آگ امام سید سجاد کے امامے پر آ کر گرا. امام سید سجاد کا امامہ جلنے لگا. ارے آگ کی حدت امام سید سجاد کے سر تک جو پہنچی, گھبرا کر کے نجف کی طرف رک کر کے کہا اے دادا علی مرتضی, سب کی مدد کو آتے ہو دادا, اپنے پوتے کی بے کسی دیکھو بابا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ارے میرا مولا آگ کے انگارے کو کیسے ہٹا.
तमाशाइयों का हुजूम था। इब्न मंदर खुद तो फौज यजीदी सैराब होकर पानी पीती थी, लेकिन जब गर्म धूप पड़ती थी तो हमारी प्यास बढ़ उठती थी। सकीना कभी फुरात की तरफ रुक करके कहती थी, चचा पास हम प्यासे। कभी मेरी बुबी ज़ैनब घबरा कर कहती थी, बाबा अली मुर्तज़ा। आवाज़ बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। इब्न मंदर सुनोगे, जब धूप की शिद्दत होती थी तो खुद फौज यजीदी ख्याल लगा करके खैमे में चली जाती थी, हमें धूप में बिठा दिया जाता था। अरे एक मौका ऐसा आया कि जब धूप की शिद्दत थी, धूप की गर्मी थी, और जब धूप की शिद्दत से मेरे हाथों की हथकड़ियां जलने लगी, मेरे हाथों का लोहा गर्म हुआ तो मेरे पैरों की बेड़ियां जलने लगी। मुझसे लोहे की गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त न हो सकी। एक मतलब चौंगियों के बल, घुटनियों के बल खैमे के जानिब जाना चाहा, और जब मैं वहां तक पहुंच गया तो जैसे ही फौज यजीदी ने हमें ये देखा, खींचते हुए फिर धूप में ले आए। अरे मेरा चौथा इमाम कश खा करके एक मरतबा जमीन पर गिर गया। अब तो जनाबे ज़ैनब ने देखा, कहा बीबियों मेरे सैयदे सज्जाद के हाथ कर लो, मेरे नाम को कश आ गया। चारों तरफ से बीबियों ने हाथ कर लिया। अब एक मरतबा जब जाए को महसूस किया तो घर से फाका हुआ तो क्या देखा, चारों तरफ से बीबियां अहाता किए हुए हैं। एक मतलब ज़ैनब पूछती है, ए मेरे लाल तुम क्यों गए थे? कहा फूफी अम्मा, जब लोहा गर्म हो गया तो मेरा चमड़ा जलने लगा, मेरा खाल जलने। अदादारों जैसे ये कहा ना, कहा फूफी अम्मा मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। जैसे ही सकीना ने सुना, सकीना दौड़ती हुई अपने भैया की हथकड़ी पे अपने रुखसार को रखा। सकीना इतना रोई है कि अपने आंसुओं से सैयदे सज्जाद की लोहे की गर्मी को सर्दी में बदला। अरे सैयदे सज्जाद तड़प के, ए सकीना तुम क्या अपने भैया की मुसीबत देखी ना गई? मुसीबत देखी ना गई, तुमने अपने आंसुओं से मेरे लोहे गर्म को सर्द कर दिया। लेकिन है सकीना, तेरा भाई इतना मजबूर है कि तेरी प्यास की शिद्दत को कम नहीं कर सकता। जनाब सकीना फरमाती हैं, भैया क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमें साए में बैठने का मौका मिल सके? कहा शहजादी, मेरी बेटी सकीना, मेरी बहन सकीना, ये क्यों कह रही हो? कहा कि